محرم کی نیاز کے بارے میں تھوڑی رہنمائی کر دیں. دیکھیں اللہ کے نام کی نیاز خواہ محرم کی ہو یا ربیع الاول کی، ہم اسے حرام نہیں کہتے، ہم صرف ایکٹیویٹی کو بدعت کہتے ہیں جو اس کو مذہبی ایکٹیویٹی بنا کے پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے انجینئر مرزا کا اصول سمجھ لیا ہوگا. انجینئر مرزا صاحب کہہ رہے ہیں جی نیاز دینا اللہ کے نام کی یہ بالکل جائز ہے، لیکن اس کو ایسے ایک رسم بنانا اور یا کسی دن کے ساتھ خاص کرنا، محرم کے ساتھ خاص کرنا یا ربیع الاول کے ساتھ خاص کرنا، یہ بدعت ہے. تو انجینئر مرزا صاحب کا اصول یہ ہے جب کسی چیز کو مذہبی ایکٹیویٹی بنا کر کسی دن کے ساتھ خاص کیا جائے گا یا مہینے کے ساتھ خاص کیا جائے گا تو وہ بدعت ہو جائے گی. تو دیکھتے ہیں انجینئر مرزا صاحب اپنے اس اصول پر کتنی دیر ٹکتے ہیں. اب دیکھیں انجینئر مرزا صاحب کی دوسری ویڈیو. کیا محرم میں کالا سوٹ پہننا جائز ہے؟ ثواب کا کام ہے جی آج کل تو پہننا، ثواب کا کام ہے جی آج کل تو پہننا. انجینئر مرزا صاحب سے سوال ہوا جی کالا سوٹ پہننا محرم میں جائز ہے، تو اس نے کہا جی ثواب کا کام ہے. تو انجینئر مرزا صاحب آپ نے تو پہلے کہا تھا کہ جیسے عام دنوں میں نیاز دینا جائز ہے تو عام دنوں میں کالا سوٹ پہننا بھی جائز ہے، تو اب عام دنوں کے علاوہ جب کوئی کسی محرم یا ربیع الاول کے مہینے کے ساتھ خاص کرے گا نیاز کو تو وہ بدعت ہو جائے گی. تو انجینئر مرزا صاحب یہ کالا سوٹ آپ نے محرم کے ساتھ خاص کیا اور پھر اس پر ثواب کی بھی آپ نے بات کی، تو کیا آپ کے پاس غیب کا علم ہے کہ آپ ثواب کا بھی اس پر کہہ رہے ہیں اور پھر اس کو محرم کے ساتھ خاص کر رہے ہیں؟ تو یہاں کیا یہ بدعت نہیں ہوگی؟ اور آپ کے نزدیک تو ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں ہے. تو انجینئر مرزا صاحب آپ کا اصول کہاں گیا؟ دوسری بات اس لیے تاکہ ان کو بتائیں آپ جنہوں نے نبی الاسلام کے اوپر جھوٹ باندھا ہے کہ انہوں نے نبی الاسلام طرف ایسی باتیں منسوب کی ہیں کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے. یہ بات جو اس نے کی کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے، تو انجینئر صاحب یہ بات کہاں لکھی ہے؟ کنہوں نے لکھی ہے؟ آپ تو یہ چیزیں نہیں کھولیں گے شیعوں کی، ہمیں ہے نا اس کام کے لیے. دیکھیے شیعوں کے ہاں یہ معتبر کتاب الفروع من الکافی، اس میں لکھتے ہیں قال قلت له اصلی فی القلنسوہ السوداء فقال لا تصلی فیہا فإنہا لباس اہل النار. ابو عبداللہ سے سوال کیا گیا کہ کیا کالی ٹوپی میں نماز پڑھ لوں؟ تو انہوں نے کہا لا تصلی، نماز نہ پڑھنا. کیوں؟ فإنہا لباس اہل النار، کیونکہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے کالا. شیعوں کی دوسری معتبر ترین کتاب ملا باقر مجلسی کی لکھی ہوئی، شاید ہی کوئی شیعہ ایسا ہو جو ملا باقر مجلس سے نا واقف ہو، حلیۃ المتقین. اس میں لکھتا ہے شخص از حضرت صادق پرسید کے در. ملا باقر مجلسی لکھتا ہے کہ ایک شخص حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کے کہا جی کالی ٹوپی میں نماز پڑھ لوں؟ فرمود کے در نماز مکن. تو انہوں نے کہا کہ اس لباس میں نماز نہ پڑھ کہ لباس اہل جہنم، کہ یہ اہل جہنم کا لباس ہے. اور اسی کتاب کا اردو ترجمہ چھپا، اس میں بھی خود انہوں نے لکھا، یہ دیکھیے بسند معتبر جناب امیر المؤمنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ سیاہ کپڑے نہ پہنو کہ وہ لباس فرعون کا ہے. دوسری معتبر حدیث میں منقول ہے کسی شخص نے حضرت صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ میں کالی ٹوپی پہن کر نماز پڑھوں. حضرت نے فرمایا کالی ٹوپی سے نماز نہ پڑھو کہ وہ اہل جہنم کا لباس ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہے کالا رنگ سوائے 3 چیزوں یعنی موزہ، امامہ اور اباء کے اور سب لباس میں مکروہ ہے.